السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کہ ساری ٹھیک پہ اصل پہ استقبال تہد بی اک پھر یت یوٹیوب چینل مز آز کس یت ویڈیوس مز کرو ولر کلاس 6 کتاب سبق نمبر 10 امچ بک ریڈنگ کرو سب سے پہلے کچھ امپورٹنٹ الفاظ جو سبق میں استعمال کیے گئے ہیں: عائشہ، سر، زیوس، باڈو، آثار، زوزیت، چورس۔ یہ کچھ الفاظ ہیں جو سبق میں استعمال کیے گئے ہیں، تو سبق پڑھتے سمے ہم ان کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ ولر عائشہ ساروی کھت بوڑ سر۔ ولر جو ہے یہ عائشہ کا سب سے بڑا سر ہے۔ سر مطلب لیک، ٹھیک ہے، جیسے ڈل لیک ہے، جھیل ہے، ویسے ہی ولر بھی ایک جھیل ہے اور یہ عائشہ کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ یہ سر سری نگر کس شمال مشرقس مز ال پل 45 کلومیٹر دور اور یہ سری نگر کے شمال مشرق میں لگ بھگ 45 کلومیٹر دور ہے۔ ولر سر ورمل ضلع کین سوپور، بنڈپور تو سونور تحصیلن مز یوان اور ولر لیک ورملا ضلع کے سوپور، بنڈپور اور سونوری جو تحصیل ہیں ان علاقوں میں آتی ہے۔ ولرس شمال مغرب طرف سوپور تحصیلک، شمال طرف پاس بنڈ پور تحصیلک تو جنوب طرف سونور تحصیلک واریاہ گام آباد۔ ولر لیک کے شمال مغربی سائڈ میں سوپور تحصیل کے اور شمال مشرق سائڈ میں بنڈپور تحصیل کے اور جنوب سائڈ میں سونور تحصیل کے بہت سارے گاؤں آباد ہیں۔ ولرس شمال پاس اخ لکٹ پہاڑی یت کرال سنگر ونان اور شمال سائڈ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرال سنگر۔ اس سنگر پہ حضرت بابا شکور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ سن زیارت اور اس سنگر کے اوپر، اس پہاڑی کے اوپر حضرت بابا شکور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہے۔ رت کالس مز یل ولر آب ست بک آسان، امیک باڈو ال پل 15 کلومیٹر چورس آسان۔ اور گرمیوں میں جون، جولائی، اگست کے ٹائم میں جب پانی سے بھرا ہوتا ہے ولر لیک، تو اس کا جو باڈو ہے، اس کی جو سرکمفرنس ہے وہ کتنی پھیلی ہوتی ہے؟ 15 کلومیٹر تک وہ چورس مطلب کھلی ہوتی ہے، مطلب کہ یہ 15 کلومیٹر تک پھیلا ہو، 15 کلومیٹر اس کی سرکمفرنس بن جاتی ہے۔ دپان آز برہ ال پل 4.5 وری اوس نہ ولرک نیب نشانہ، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آج سے پہلے لگ بھگ 4.5 وری، 4,500 سال پہلے اس ولر لیک کا کوئی نیب و نشان نہیں تھا، اس کی کوئی ذکر ہی نہیں تھی۔ ات جائے سندمت نگر ناو اخ خوبصورت شہر آباد اوسمت، اور اس جگہ پہ ایک شہر بسا ہوا ہوتا تھا جس کا نام تھا سندمت نگر، ایک خوبصورت شہر آباد تھا کہ پانڈو رازن ہز رازدانی اس، اور یہاں پانڈو بادشاہوں کی وہ راجدھانی تھی۔ امہ شہرک پتم راز راج سندر سین، اور اس شہر کا پرانا بادشاہ کون تھا؟ راجہ سندر سین۔ تاریخ دان لکھان سندر سین اس سٹھا عیش پرس بادشاہ، اور ہسٹورین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ جو تھا سندر سین، یہ عیش پرس تھا، یہ عیاشی کرتا تھا۔ تم سند شہرک ساری لوک خدا مشرت عیش پرستی تو یچھ کامین کن لگمت، اور اس شہر کے سارے لوگ خدا کو بھول کر، اپنے پروردگار کو بھول کر صرف اور صرف عیاش پرستی میں اور یچھ کام کا مطلب ہوتا ہے کشمیری میں جو برے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ات دوران اس ات کرال ذات ہند اخ نیک بزرگ یس نند گپت ناو اس، اور اسی زمانے میں، اسی دوران وہاں پہ کرال ذات کا ایک شخص تھا، نیک بزرگ تھا، جس کا نام کیا تھا؟ گپت، نند گپت۔ نند گپت اوس یمن بدکار لوکن نیک بننچ دائے دیوان روزان، لیکن یہ نند گپت بیچارہ جو تھا، یہ ان بدکار لوگوں کو نیک بننے کی عرضی دیا کرتا تھا، بتاتا رہتا تھا کہ نیک بنو، نیک کام کرو، یہ گندے کام چھوڑو، مگر لوگ ڈل پنہ ہن، لیکن لوگوں نے یہ اپنے گندے کام نہیں چھوڑے۔ تم ایس نند گپتس رچ تلان، اور وہ برا بلا کہتے رہتے تھے اس نند گپت کو، اس کو ٹیز کیا کرتے تھے۔ سو گو مجبور تو کھوت نزدیک اکس کوہ تھنکس پہ، اور وہ مجبور ہو کر نزدیک کا ایک کوہ ٹھنگ کہتے ہیں، چھوٹی پہاڑی، اسی پہ چڑھ گیا۔ ام سی نند گپت ناو کرال سند کن پیو ات کوہس کرال سنگر ناو، اور اسی
کی وجہ سے, اسی نندگوپت کی وجہ سے, وہ کرال ذات کا تھا, اسی کی وجہ سے اس پہاڑ کا, اس ٹھنگ کا نام کیا پڑا؟ کرال سنگر. یہ تہ بابا شکور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ سن زیارت اور وہاں پہ بابا شکور الدین ریشی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہے. کمے کال گژھتھ آو سندمت نگرس تیُتھ خطرناک بنیُل زِ سورُے شہر بنیو اکھ زیُس. اور پھر کم ہی ٹائم کے بعد اس علاقے میں سندمت نگر میں ایک خطرناک بھونچال آیا, ارتھ ہوئی, بنیُل, اور شہر بنیو اکھ زیُس. اور شہر کیا بن گیا؟ پلین, میدان علاقہ بن گیا, ختم ہو گیا, سب توڑ پھوڑ سب بکھر گیا. اتھ جائے وزیو تیُتھ آب زِ علاقہ گو سہلاب بز. اور اس جگہ پہ اتنا پانی آ گیا کہ پورا علاقہ کا علاقہ جو تھا وہ سیلاب میں ڈوب گیا. سارے زوزات گئے ختم, سارے جاندار ختم ہو گئے, چاہے پیڑ ہو, پودے ہو, یا پھر چھوٹے کیڑے تک, وہ سارے ختم ہو گئے. بستی گئی غٲب تو اتھ جائے بنیو ولر, یتھ گۄڈ مہا پدم سرس ٲسۍ ونان. سب کچھ ختم ہو گیا اور پوری بستی غائب ہو گئی, اور یہاں پہ اب پورا پانی ہی پانی تھا. اور اسی جگہ پہ کیا بن گیا؟ ولر لیک, جس کو ہم کہتے ہیں, ولر جھیل جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کو پہلے مہا پدم سر کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ مہا پدم سر. ولر علاقس مز سمبلس تو مرکنڈلس درمیان آز تہ مہا پدم ناو اکھ گونڈ آباد یتھ زیادہ پہن دان فصل وپدان چھُ. ولر علاقے میں سنبل اور مرکنڈل کے درمیان ایک مہا پدم نام کا ایک گنڈ آباد ہے, جہاں زیادہ تر کس کی فصل اگائی جاتی ہے؟ دائیں, یتھ اس کٲشِر پٲٹھۍ ونان چھِ پیڈی, چاول. ولرس منٛز باغ چھُ اکھ سٹھاہ بوٚڑ ناگ وزان, اور ولر کے بیچو بیچ ایک بہت بڑا چشمہ ابھر رہا ہے, نکل رہا ہے, یتھ آز تہ سٹھاہ زور سان آب ببر وتلان چھ. اور اس چشمے سے آج بھی پانی زور سے باہر آ رہا ہے. اتھ بڑناگ ونان, اور اس کو بڑناگ کہا جاتا ہے. دپان بڑناگس مٔنٛزۍ تِتھۍ خطرناک آبہٕ لمبکھ نیران زِ اوڑ کلومیٹر دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھُ ناوِ پھاٹناوان. ہاں, یہ بتایا جاتا ہے کہ آج بھی کبھی کبھی اس بڑناگ سے پانی کی رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے جب پانی نکلتا ہے وہاں سے, کہ آدھے کلومیٹر تک جو کشتی چل رہی ہوتی ہے, ناو چل رہی ہوتی ہے, تو اس کو وہ ڈبا دیتا ہے. بڑناگ علاوہ چھُ ولرٕ کِس آبس ویتھ یعنی دریائے جہلم تہِ برژر کران. ویتھ چھِ اتھ سرس سۭتۍ سۄنہٕ وارِ ہٕنٛدِ بانہٕ ییٖر گامہٕ نِش رلان. بڑناگ کے پانی کے علاوہ ولر میں دریائے جہلم, جس کو ویتھ ہم کہتے ہیں, اس کا پانی بھی اس میں جاتا ہے. اور کہاں سے ملتا ہے؟ سرسٕے سۄنہٕ وارِ ہٕنٛدِ بانہٕ ییٖر گامہٕ نِش. سنوار میں بانگیر جو ایک گاؤں ہے, وہاں پہ ویتھ کا پانی, جہلم کا پانی اسی ولر میں جاتا ہے. بانیر پٮ۪ٹھ چھُ اتھ درجن واد نالہ بنان, اور بانیر سے اس کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے نالے بنتے ہیں, یمن ییر چھُ ونان, اور ان نالوں کو ییر کہا جاتا ہے. یمن ییرن چھُ بیون بیون ناو, ہر کسی نالے کا, ہر کسی ییر کا الگ الگ نام ہے. ویتھ علاوہ چھُ اتھ واریاہ پہاڑی نالہ تہِ برژر کران, اور ویتھ کے بغیر باقی جو پہاڑی نالے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں, وہ بھی اسی میں جاتے ہیں, اسی ولر میں. یمن نالن مز چھِ بنڈ پور أنٛدۍ مدھومتی نالہ تو آرٕ نالہ, سوپور اندٕ ننگہٕ نالہ تو ہانٛزویٖر نالہ قٲبلِ ذکر. یمن نالن مز چھِ بنڈ پور اندٕ مدھومتی نالہ, بانڈی پورہ سائڈ سے مدھومتی نالا, سوپور سے ننگ نال, اور ہانٛزویٖر سے تو ہانٛزویٖر نالہ. یہ کچھ ندیاں ہیں, یہ کچھ نالے ہیں جو اس میں ولر میں جاتے ہیں. یمو علاوہ تہِ چھِ سونتہٕ کالہِ اتھ سۭتۍ واریاہ نالہٕ رلان, مگر یہنٛز تہِ چھِ ہردس منٛز ختم گژھان. لیکن اس کے بغیر اور بھی ندیاں اور بھی نالے اس میں جاتے ہیں. وہ کب جاتے ہیں؟ بہار کے موسم میں, کیونکہ تب پانی ہوتا ہے, اور جیسے ہی پھر مطلب گرمی بڑھتی ہے یہ پانی سوکھ جاتا ہے, اور پھر ان میں پانی غائب ہو جاتا ہے. ہرد پتہٕ چھُ ولرس بڑناگ تہٕ ویتھِ سۭتۍ زو زیت آسان. اور موسم خزاں میں, ہرد کس کو کہتے ہیں؟ موسم خزاں میں یہ بھرا رہتا ہے پانی سے. کس پانی سے؟ ایک تو جہلم کے پانی سے, اور یہی جو اپنا اس کا بڑناگ ہے اس کے پانی سے. بڑناگس ہنا دور پہن مشرق پاسہٕ چھُ زین العابدین بڑشاہ صٲبن اکھ زو تعمیٖر کرنومُت. اور بڑناگ کے تھوڑا سا دور مشرق سائڈ میں زین العابدین بڑشاہ جس کا نام ہے, اس نے ایک زو تعمیر کروایا ہے.
زو کس کو کہتے ہیں؟ زو ہم اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ہم جانوروں کو رکھتے ہیں. اتھ زان لانک ونان اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زان لانک. دپان زان لانک چھ بجن بجن ناون مز کنہ تو میژ بھرت تم آبس مز بڑھنوت تیار کرنا آمژ. اور یہ زان لانک جو ہے یہ کیسے بنائی گئی ہے؟ بڑی بڑی کشتیاں، بڑی بڑی ناؤں میں پانی مٹی ڈالی گئی ہے اور پتھر ڈالے گئے ہیں اور پھر ان کو پانی کے اندر ڈالا گیا ہے اور اس طرح سے ان زان لانکس کو بنایا گیا ہے. زان لانکہ پٮ۪ٹھ اوس بڈشاہ صٲبن اکھ محل تعمیر کرنومت اور اسی زان لانک پہ بادشاہ صاحب نے ایک محل بھی بنوایا تھا. امہ علاوہ چھ اتہ اکھ مسجد تہ اکھ مندر تہ بناونہ آمت اور اس کے علاوہ ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے اور ایک مندر بھی بنائی گئی ہے. یمن دشوینی تعمیرن ہند آثار چھ آز تہ اتھ لانکہ پٮ۪ٹھ نظر گژھان اور ان دونوں چیزوں کے، مسجد کے بھی اور مندر کے بھی، دونوں تعمیروں کے جو آثار ہیں، جو پرانی چیزیں ہیں، وہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ خوبصورت زو چھ و خستہ حال، لیکن جو خوبصورت زو بنایا تھا زین العابدین نے وہ اب خستہ حال ہے، یعنی کہ ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہے، وہ بھی اب ختم ہو چکا ہے. بخشی غلام محمد سندس دور حکومتس مز آو لانکہ اند اند کنہ دیوار کھالنہ تو ژۄشوَیو پاسو آس دیوار کنین ہند یاربل تعمیر کرنے تو بس. اور کہا جاتا ہے کہ بخشی غلام محمد کی حکومت میں اس لانک پہ اس کے سائڈوں میں دیواریں بنائی گئی اور ہر طرف سے بند کیا گیا اور یاربل بنائے گئے. یاربل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے پانی لیا جاتا ہے، پانی کے لیے. ولرس اند اند چھ سٹھا بڑ گھاسہ میدان یمن مز اند پکھ علاقو علاوہ سری نگر کین اکثر گورین ہند چاروٲے پلان چھ اور اس ولر کے ارد گرد بڑے بڑے گھاس کے میدان ہیں جہاں پہ باقی علاقوں کے ساتھ ساتھ سری نگر کے جو مویشیوں کو پالنے والے ہیں وہ اپنے مویشیوں کو وہاں لے کے جاتے ہیں اور ان کو گھاس کھانے کے لیے وہاں پہ لے جاتے ہیں. ریکس اینڈ فارمز محکمہ چھ یمن گورین نش اکھ فیس وصول کران یتھ گھاس چرٲے ونان چھ اور یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ، جو ان لوگوں سے، ان مویشی پالنے والے لوگوں سے ایک فیس لیتا ہے اور اس فیس کو گھاس چرائی کہتے ہیں. یعنی کہ وہ فیس کس کی ہوتی ہے؟ اس گھاس کی ہوتی ہے جو گھاس وہ اپنے مویشیوں کو کھلاتے ہیں. شاباش گور. اگر تُہۍ تھٔکمٕتۍ ٲسِو یا بور ٲسِو گٔمٕتۍ تُہۍ ہیٚکِو ویٖڈیو پاز کٔرِتھ تہٕ باقی ہیٚکِو تُہۍ پَتہٕ وٕچھِتھ یا پگاہ وٕچھِتھ تہٕ مگر بہٕ کَرٕ کَنٹِنیوٗ، بہٕ مۄکلاوَن یہِ ویٖڈیو، بہٕ مۄکلاوَن یہِ سورُے چَپٹَر ییٚتھۍ ویٖڈیوَس اَندَر. گٲرۍ چھِ وۄلرٕچ اَکھ اہم وۄپَد. دَپان گٲرۍ چھِ اَکھ اہم وۄپَد وۄلرٕچ، یعنی کہ اَتھ وۄلرَس منٛز چھِ یِم گٲرۍ یِوان وۄپداونہٕ. وۄلرَس أنٛدۍ پٔکۍ بسن والٮ۪ن اکثر لوٗکن چھِ گارنی پٮ۪ٹھ اوزک چلان اور وولر کے جو ارد گرد لوگ رہتے ہیں ان کا روزگار اسی فصل پہ چلتا ہے. گٲرۍ یِمن أسۍ وَنان چھِ گیڈٕ گول، یِم تُہۍ وٕچھان چھِو ریڈن پٮ۪ٹھ آسان اکثر کٕنٕنۍ. گٲرۍ چھِ کنڈۍ ہٮ۪تھ تہِ کٕننہٕ یِوان تہٕ پھٕٹرٲوِتھ تہِ. ہاں، یہ وہ کانٹا لے کر بھی بیچے جاتے ہیں اور وہاں سے گیری نکال کے بھی بیچے جاتے ہیں. پھٕٹرٲوِتھ گارٮ۪ن ہٕنٛدِس پھلس چھُ ژوٚر موٗل یِوان. ہاں، جو ہم توڑ کے وہ گیری بیچتے ہیں تو اس کو اچھی ہمیں قیمت ملتی ہے. ژوٚر موٗل کا مطلب ہوتا ہے اچھی قیمت ملتی ہے. گٲر چھِ کٔشیٖرِ نٮ۪بر تہِ سوزنہٕ یِوان اور اس کو ہم کشمیر سے باہر بھی بیچتے ہیں. گٲرۍ کمٲے کرن والٮ۪ن چھِ محکمہ محل سنگارس کُن رۄپیہِ بٔرِتھ باضٲبطہٕ لاسن کڑٕنۍ پیوان. اور یہ کمائی کرنے والے جو اس فصل کی کمائی کرتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں، انہیں پہلے ایک محکمہ محل سنگارس ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور اچھی طرح سے لائسنس بنانی پڑتی ہے. جیسے اگر ہمیں کوئی دکان چلانی ہو، گاڑی چلانی ہو تو ہمیں لائسنس بنانی پڑتی ہے. تو یہ کاروبار کرنے والوں کو بھی لائسنس بنانی پڑتی ہے. نیلین گارین یعنی نلس گارین ہنز لاسنہِ چھِ کمٕے رقم برُن پیوان ییٚلہِ زن کمائے گارین ہنز لاسنہِ زیادٕ پونٛسہٕ بھرٕنۍ چھِ پیوان. نیلین گارین یعنی کہ نلس گارین اس کی لائسنس کے لیے کم پیسے دینے پڑتے ہیں اور ییٚلہِ زن کمائے گارین یہ بھی اس کے ٹائپس ہیں، قسم ہیں، تو اس کی کھیتی کرنے کے لیے، اس کا بیوپار کرنے کے لیے ہمیں لائسنس کے لیے زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. یِتھ پٲٹھۍ چھُ محکمہ محل سنگارس کافی آمدنی یِوان اور اس طرح سے جو یہ محکمہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ ہے محل سنگار، اس کو کافی آمدنی، کافی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، اس کے پاس کافی پیسہ جاتا ہے.
वलरच गाड़ सरसी कशीर मज मशहूर, और इस वलर की मछलियाँ जो हैं वो पूरी कश्मीर में मशहूर हैं। वज़िल चाँट करित हना क्रहनि रंग यम गाड़ सठा मज़ेदार आसान। वज़िल चाँट करित, वो लाल मुंह होता है उनका और थोड़ी थोड़ी काली होती हैं, वो बड़ी मज़ेदार होती है। वलरस अंद अंद नावन तो लक्चन लक्चन लरन मज बसन वल गाड़ हंज अथ कारस पे पनुन गुजार करान। वलर के इर्द गिर्द छोटे छोटे घरों में या छोटी छोटी नावों में रहने वाले लोग जो हैं, या गाड़ हंज यमन वनन मछलियाँ बेचने वाले, वो अपना रोज़गार इसी पे चलाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं और इनको बेचते हैं। गाड़ रटन खतर लासनि दिन तो पोंस वगरावन खतर सरकारुक अख अलग महकम यथ महकमा फिशरीज वनान छ, और मछलियाँ बेचने वालों को लाइसेंस प्रोवाइड करना, फराहम करना और उनसे पैसे लेना, इसके लिए भी एक अलग महकमा बनाया गया है, एक अलग डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फिशरीज, महकमा फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। यमो लासनो सत्य सरकारस काफ़ी आमदनी यवान, और इन लाइसेंस की वजह से भी काफ़ी आमदनी मिलती है, सरकार के पास बहुत सारा पैसा जाता है। यमो अहम पैदावारों अलाव वलरस मज नदर वपदान। इन पैदावारों के अलावा क्या क्या पैदावार अभी हमने देखा, गैर पता नहीं मुझे उर्दू में उन्हें क्या कहते हैं, लेकिन वो यहीं पे पाए जाते हैं अक्सर। और हमने देखा मछलियाँ, उसके बगैर और नदर, लोटस स्टेम जिसको हम कहते हैं, वो भी उगाए जाते हैं, वो भी यहाँ पे पाए जाते हैं। वलरस मज यगी अबी जानवरन हंज हुंद काफ़ी तादाद ते आसान, और वुलर लैक में जो आबी जानवर हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनकी भी काफ़ी बड़ी तादाद है। यमन आबी जानवरन ब्योन ब्योन किस्म, हर किसी जानवर के अलग अलग किस्म हैं, मगर सारनी पछन वनान। लेकिन सब जानवरों को क्या कहते हैं? आबी जानवरों को, एक्वाटिक एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, उनको पछन कहते हैं, कश्मीरी में उनको पछन कहते हैं। याद रख लेना, एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी में रहने वाले हो उनको पछन कहते हैं। नदरों तो पछनन हंद शिकार सत्यान लूकन अवजक मिलान। ये लोटस स्टेम, नदर यमन वन, और ये पछन, एक्वाटिक एनिमल्स चाहे मछलियाँ हो या बाकी किस्म के जानवर हो, उन पे बहुत सारे लोगों का रोज़गार चलता है। पछन वाल वाश तो रटने यवान तो बंदूकों सत्य शिकार करने यवान। हाँ, इन मछलियों को या इन जानवरों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकड़ा जाता है। कांटा डाल के पकड़ा जाता है, जाली से पकड़ा जाता है, या फिर बंदूक से, मतलब हम गोली मार के भी इनको शिकार कर सकते हैं। शिकारियन हिंद लासने पोंस सत्य महकमा रखिस एंड फार्मर्स काफ़ी आमदनी यवान। ये शिकारियों को लासन देना, इनसे भी पैसा वसूल करना, इससे इस महकमे के पास बहुत सारी आमदनी आती है। वलरस अंद अंद तम मैदान त मौजूद यमन मज काफ़ी तादादस मज वीर वपदावन यवान, और वलर के इर्द गिर्द ऐसे भी बड़े बड़े मैदान हैं जहाँ बड़ी तादाद में पौधे पाए जाते हैं। कौन से पौधे? वीर यमन वन कशिर पट। यन बड़न बड़न वीर वारन नर्सरी ते वनान, और जो ऐसी बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे ये पौधे लगाए जाते हैं, उनको हम नर्सरी कहते हैं। यम वीर महकमा जंगलात वपदावान, और ये जो पेड़ हैं ये कौन उगाता है? महकमा जंगलात, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं। यह महकम अमिच रच रावट ते करान, और यही डिपार्टमेंट, यही फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट इसकी रखवाली भी करता है। वीर प्लाट बालग गसित ये चटनवित महकमस काफ़ी आमदनी हासिल सपदान, और जब ये पेड़ बड़े हो जाते हैं तो इनको काटा जाता है, लकड़ी बेची जाती है मुख्तलिफ़ कामों के लिए, और इससे भी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री को बड़ा फ़ायदा होता है। वीर लकर मेव पेट तो क्रिकेट बैट बनाने अलाव जाल नस्त लगान, और ये लकड़ी जो है फ्रूट्स की पेटियाँ बनती हैं, क्रिकेट के बैट बनते हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अशाएँ बनाई जाती हैं इससे, और जलाने के काम भी आती है। यथ पे वलरस अवामी तो सरकारी सतहस पे सठा अहमियत, और इस तरह से वलर लैक जो है इसको अवामी और सरकारी लेवल्स पे बड़ी अहमियत है। सरकार को भी इससे बहुत पैसा मिलता है और अवाम भी बहुत सारा पैसा कमाती है। यम सारी चीज़ नजर तल थवित निब्रिम सैलान वलरुक सैल करने खतर यथ ते पच सान यवान, और ये सारी चीज़ें नज़र में रख के जो बाहर के बाकी सैलानी है, जो बाकी टूरिस्ट्स हैं, वो यहाँ आते हैं और यहाँ का नज़ारा एंजॉय करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, एंजॉय किया होगा।
تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اور ہاں، اگر آپ کو اس کے کوسچنز لکھنے ہو تو میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، پلے لسٹ چیک کر سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔